الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، میں ہوں پروفیسر مشتاق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل تاریخ اور ادب. اور آج تاریخ میں آپ کو بنو امیہ کے خاتمے اور بنو عباس کی آمد کے بعد بنو عباس نے جو بنو امیہ سے جو خوفناک انتقام لیا، میں اس کا ذکر کروں گا. کہ جب ابو عباس، اس کا نام ابو عباس تھا، پہلا عباسی خلیفہ، مگر اس کے ساتھ اس کا نام اس کو پکارا گیا صفا. صفا کا مطلب ہے ظالم، خون ریز، اسی لیے تو اس کو ابو عباس الصفا کہا گیا. کہ مروان کو شکست دینے کے بعد جہاں جہاں بھی اسے بنو امیہ کے لوگ نظر آئے، چاہے وہ کوفہ میں ہو چاہے وہ دمشق میں ہو، ان سب کے قتل کا آرڈر دے دیا. اس پر بھی اس کا انتقام سرد نہیں ہوا، بلکہ بنو امیہ کے وہ خلفاء جو کہ مر گئے تھے، ان کی لاشوں کو قبروں سے نکالا. یزید کی لاش کو قبر سے نکالا، ہشام کی لاش کو قبر سے نکالا، ولید کی لاش کو قبر سے نکالا، عبد الملک کی لاش کو قبر سے نکالا. اور اس میں ہشام کی لاش ثابت نکلی تو اس نے اس لاش کو پھانسی پر لٹکا دیا. اور اس کے بعد اتنا بڑا ظلم اس نے کیا کہ جو کچھ اموی لوگ بچ گئے تھے، ان کے بارے میں کہا کہ اب ہم نے حکومت لے لی ہے، اب آپ ہمارے بھائی ہیں، اب ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کی دعوت کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ 40 سرکردہ بنو امیہ کے لوگ وہ آئے. یہاں پر میدان میں پورے میدان کو سجایا گیا تھا، وہاں پر طرح طرح کے کھانے، اور سب نے بیٹھ کر جب کھانا کھایا تو ابو عباس نے 200-300 سپاہیوں کو ایک کونے میں کھڑا کیا تھا کہ جیسے یہ کھانا کھائیں گے آپ ان پر پل پڑیں. اور وہ آئے اور انہوں نے ایک ایک کا سر اڑا دیا. اور اتنا ظلم کہ وہ تڑپتے رہے اور بنو عباس یہ دعوت اڑاتے رہے. صرف ایک خوش قسمت شہزادہ کہ جس کا نام تھا عبد الرحمن، وہ خوش قسمتی سے بھاگ نکلا، مصر گیا، مصر سے افریقہ گیا، افریقہ سے اسپین گیا. وہاں پر اس نے بنو امیہ کی حکومت قائم کی جو 750 سال تک قائم رہی. اس پر کبھی دوبارہ بات ہوگی. شکریہ.